الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اس سورہ کا نام سورۃ المدثر ہے. المدثر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی جس کا معنی ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا یا کملی اوڑھنے والا. اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ مدثر ہے اور اسی لفظ المدثر کو اس سورہ کا نام رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور بالکل ہی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، تو یہ دوسری وحی ہے اور انقطاع کے بعد پہلی وحی ہے. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ پر ابھارنا ہے اور فریق مخالفین کی تمام مخالفانہ روشوں سے بے اعتنائی برتتے ہوئے صرف اللہ کی دین کی تبلیغ میں لگ جانا ہے. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھے ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ان آیتوں کے اترنے کے بعد آپ حیران و پریشان رہے اور اپنے گھر والی سے کہا میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا. تو حضرت خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر ماجرا سنایا. عیسائی کا ایک بہت بڑا عالم تھا ورقہ بن نوفل. اس نے واقعات کو سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ و عیسیٰ پہ نازل ہو چکے ہیں. یہ جن کے پاس نازل ہوتا ہے ان کو رسول بنا دیا جاتا ہے. اور پھر کہا کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا اور طاقت کی حالت میں رہتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو علاقے سے آپ کو نکالے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَمُخْرَجِيَهُمْ، کہ یہ لوگ جنہوں نے 40 سالوں تک ہماری صداقت و دیانت کا پرچار کیا ہے، یہاں سے لوگ ہم کو نکال دیں گے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا ہاں آپ جیسا کام آپ سے پہلے جن لوگوں نے کیا ہے ان کی ناہنجار قوم نے ان کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کیا ہے، تو آپ بھی اس کے لیے تیار رہیے. خوشخبری سنائی، مبارکبادی دی کہ آپ نبی و رسول بنائے گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مخالفتوں کو جھیلنے کے لیے بھی تیار رہیے. کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا. محققین کی
تحقیق کے مطابق صرف 10 دنوں تک وحی کی آمد بند رہی، اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کہیں باہر تھے، تو دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک بڑی سی کرسی لگی ہوئی ہے، اور اس پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اس واقعہ کو دیکھنے کے بعد آپ پر اور زیادہ گھبراہٹ طاری ہوئی، اور گھر پہنچ کر گھر والوں سے کہا، دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسی چادر اوڑھے ہوئے حالت میں قرآن مقدس کی سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات کریمہ کا نزول ہوا، جس میں اس چادر کے اوڑھے ہوئے ہونے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ وقتی طور پر آپ پر پریشانی عائد ہوئی ہے، پہلی بار اس طرح کا مشاہدہ معائنہ کرنے کے نتیجے میں آپ گھبراہٹ سے دوچار ہوئے ہیں، آپ کو سردی کا احساس ہوا تو چادر و کمبل کا آپ نے مطالبہ کیا، اسے اوڑھ لیے ہیں، لیکن معاملہ یہ سمجھیے کہ آپ کے پاس بہت بڑی ذمہ داری عائد ہونے والی ہے، تو چادر اوڑھ کے رہیں گے تو چادر اوڑھنے کے بعد اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکیں گے، اس لیے اسے اتار پھینکیے اور کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے عوام و خواص کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرمایا یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے یا اے چادر اوڑھنے والے۔ عام طور سے انسان کالی کملی کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن کالی کمری اوڑھنے کا ذکر قرآن نہیں کرتا، اتارنے کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے، 10 دن پہلے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کیا گیا، سورہ علق کی ابتدائی آیات دیکھ کر آپ کو نبی اور رسول بنا دیا گیا کہ تھوڑا آپ نے آرام کر لیا، یہی کافی ہے۔ اب جو علم آپ کے پاس آیا ہے، اس علم کی روشنی میں اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس علم ہے اسے کسی کل چین نصیب نہیں ہونا چاہیے۔ نرم گرم بستر پر سوتے رہنا یہ صحیح اہل علم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے آراستگی کے بعد دعوت و تبلیغ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اہل علم کے لیے ویسے ہی ضروری ہے کہ اگر وہ وارث نبی کہلانے کا حقدار سمجھتے ہیں تو جتنا علم ان کے پاس ہو اس کی دعوت و تبلیغ اسے کرتے رہنا چاہیے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کر دیجیے۔ اٹھنے کا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ اگر کوئی آدمی سو رہا ہے پہلے اٹھ جائیے، کھانا کھا لیجئے، دوست احباب سے ملاقات کر لیجئے، بزنس و کاروبار میں اپنا وقت لگا دیجئے۔ آدمی ہی کرتا ہی ہے، لیکن نبی کی ذمہ داری بتلائی کہ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ میرے علم کے مطابق جب تک آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے تب تک روزی روٹی کے حصول کے لیے آپ کبھی بکری چرایا کرتے تھے، کبھی کسی کا دودھ دوہا کرتے تھے، کبھی آپ نے تجارت و کاروبار بھی کیا ہے، اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کے سفر بھی کیا ہے۔
لیکن نبی بننے کے بعد آپ نے کوئی کام نہیں کیا. نبی بننے کے بعد آپ کا سارا کام دعوت و تبلیغ. گھر کیسے چلتا تھا اس کی تفصیل کبھی آئندہ. اندازہ لگا لیجئے کہ جو انسان دعوت و تبلیغ میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے روزی کے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے. جبکہ یہ بھی قرآن مقدس نے کہا، بھی اس کی تفصیل آئے گی، کہ آپ کی ذمہ داری ہے جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اس پر کسی سے ایک پیسے کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے. میں آپ سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، یہ کہیے لوگوں سے، اور کہا تقریباً سارے نبیوں نے یہ کہا ہے. تو اجرت کا مطالبہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مبلغ اور مدرس آپ سے اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن جو انسان اس کی تبلیغ سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے مبلغ کی پوری کفالت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس میں فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کے لیے خمس سے مال کا 5واں حصہ بھی ہے. وہ تو بات کی چیز ہے، لیکن آپ سے کہا گیا کہ مطالبہ نہیں کر سکتے. یہ غیر مسلموں سے مطالبہ نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ پر کچھ اجرت وصول کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ آپ کے ہمنوا ہو چکے ہیں اس کی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انسان دعوت و تبلیغ میں اپنا سارا وقت صرف کر دیا اس کی روٹی کا انتظام اور انصرام کرے. اور یہیں سے علماء نے نکالا کہ امامت کی بھی تنخواہ لی جا سکتی ہے، دعوت و تبلیغ پر بھی اخراجات لیے جا سکتے ہیں. لمبے چوڑے مطالبات نہیں ہے، لیکن ضرورت کے مطابق یہ معاملہ ہونا چاہیے. آج بھی حرم شریف کے اماموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حرم شریف کے اماموں کی تنخواہ متعین نہیں ہوتی، بلکہ مہینے کے خاتمے پر اس کی شروعات میں سادہ بلنک چیک ان کو دیا جاتا ہے، آپ کو جتنی ضرورت اپنا لکھ لیجئے اور نکال لیجئے. یہ حرم شریف کے اماموں سے متعلق بات کہ آپ اپنے اعتبار سے زندگی گزاریے، جس طرح شاہانہ انداز کے لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسی گزاریے. آپ کے اخراجات کیا ہوں گے ہم آپ کے لیے تنخواہ متعین نہیں کرتے ہیں. اپنی ثوابدید پر اپنی تنخواہ خود لے لیجئے جس سے آپ کی کفالت ہو سکے اور مکمل کفالت ہو سکے. یہ بڑی اہم چیز ہے. جہاں اماموں کی ایسی قدر ہوتی ہے وہاں دعوت و تبلیغ کا فریضہ بڑے اچھے انداز میں انجام بھی دیا جاتا ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کر دیجیے. اٹھتے ہی اپنی ذمہ داری نبھائیے. اٹھیے تو یہ سوچ کے اٹھیے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ کرنی ہے، بلکہ جب سوئیے تو یہ سوچ کے سوئیے کہ اٹھنا ہے اور پھر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. خبردار لوگوں کس طرح کریں گے؟ فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. آج انسان کی بڑائی سے مرعوب ہے. آج انسان کو بڑا سمجھ کر اس کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں. آج انسان کی سرداری اور چودراہٹ سے ڈرا اور سہما ہوا ہے. کہا ایسے تمام بندوں کو یہ اعلان سنائیے کہ کسی انسان سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کی بڑائی کا خیال کیجئے اور اسی سے ڈریے. کیونکہ انسان آپ کا وقتی طور سے ساتھ دے سکتا ہے، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں. اس پر وشواس اور بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت بڑا کام ہے جس میں لوگوں کے دلوں کو پھیرنا ہے، اور یہ آپ کے بس کی باہر کی بات ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو، کبریائی کو اجاگر کیجئے اور اللہ کی ذات پہ وشواس اور بھروسہ رکھیے کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف پھیر دے گا اور مائل کر دے گا. فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. اب دیکھتے ہیں اللہ اکبر، یہ ایسا نعرہ ہے
بڑے بڑے فرعون کا کلیجہ بھی دہل جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ نعرہ دل کی گہرائی سے نکلے. الفاظ معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. ایک اعلان مسجد کے مؤذن دیتا ہے، کوئی سنتا ہے نہیں سنتا ہے، لیکن وہی اعلان میدان جنگ میں مجاہد دیتا ہے اور اس کے لیڈر پکارتا ہے تو انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جہاں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، مسجد آنے کا جذبہ برانگیختہ نہیں ہوتا، وہاں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ انسان خود میدان جنگ میں شریک ہو رہا ہے اور اسی جذبے سے لوگوں کو پکارتا ہے. کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. اب دیکھتے ہیں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، نماز ختم کرتے ہیں اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ، سب اللہ کی بڑائی کا کیا انداز ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. یعنی جن کے پاس دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اب اپنی بڑائی بیان کرنے کے بجائے اللہ کی بڑائی بیان کیجئے. کسی انسان کی بڑائی کو اجاگر کرنے کے بجائے اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے. دائی کی ایک ذمہ داری بتلائی گئی کہ پھٹیجر جیسے حالات بنا کر مدعو کے پاس آپ نہ جائیں. کہا جاتا ہے بھیس سے بھیک ملتا ہے. دائی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ بالکل پرانا دھرانا کپڑا پہن کے رہے، بلکہ یہ کہا گیا اپنی صلاحیت کے مطابق اچھا کپڑا پہنیے. ایک بات. دوسری بات، یہ کپڑا صاف اور پاک ہونا چاہیے. یہاں 3 باتیں بیان کی گئی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا کپڑا پاک رکھیے. ظاہر سی بات ہے جس کا کپڑا پاک ہوگا اس کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اور جس کا جسم پاک ہے اس کو اس کا دل بھی پاک رکھنا چاہیے. حکم دیا گیا کہ دل بھی صاف رکھیے، جسم بھی پاک رکھیے، اور اپنا کپڑا بھی صاف ستھرا رکھیے. اہل عرب عام طور سے دنیا میں بڑے مشہور تو تھے ہی، لیکن صفائی ستھرائی کا خاص خیال نہیں ہوتا تھا. جسمانی اعتبار سے بھی، کپڑوں کے لحاظ سے بھی. گرد و غبار کا علاقہ ہے، اس مناسبت سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی. یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ طواف کعبہ کرنا ہو، ان کے تصور میں یہ خیال آتا تھا اس گندے کپڑے کے ساتھ ہم خانہ کعبہ کا طواف کیسے کریں گے. اس لیے مرد حضرات دن میں طواف کرتے تھے پورا کپڑا کھول کے ننگا ہو کر، اور عورتیں رات میں طواف کرتی تھی وہ کپڑا کھول کے. یہ وہی عقیدہ و نظریہ ہے جو اپنی جانب سے ناپاکی اور پاکی کا حکم لوگوں نے عائد کیا تھا. تو قرآن نے کہا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب بھی تم مسجد آؤ تو زینت کے لباس پہن لیا کرو، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق عمدہ اور اچھا کپڑا پہن کے آؤ. کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. دوسری بات، مشرکین مکہ کا دل ناپاک تھا. تھے تو خانہ کعبہ کی متولی، لیکن دل ناپاک. اس معنی کر کے کہ جس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنوایا تھا، اس گھر میں اللہ کی عبادت کی سوا 3 سے 60 مورتیوں کی بندگی ہوتی تھی. اس سے بڑا دل گندا ہونے کی اور کیا علامت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اپنا کپڑا بھی پاک رکھیے، اپنا جسم بھی صاف رکھیے، اور اپنا دل کو بھی پاک صاف رکھیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پاک نہیں تھا، جسم صاف نہیں تھا اور دل پاک نہیں تھا. پاک تھا. یہ حکم دیا گیا آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو بھی، اور عوام و خواص تک یہ پیغام دیا گیا کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں کی گندگی سے دور رہیے.
اس اصلی چیز کی طرف ذہن کو مائل کیا گیا کہ ظاہری صفائی ستھرائی کا خیال تو اکثر و بیشتر لوگ رکھتے ہیں، لیکن بت کی بندگی کے نتیجے میں جو دل میلا اور سیاہ اور گندا ہو چکا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال یہ کرنا ہوگا کہ جو بتوں کی بندگی کی جاتی، بتوں کی عبادت اور پوجا کیا جاتا، اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ یقیناً یہ بات سب کو معلوم ہے، جس کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، کبھی کسی نبی نے اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو دل میں بسایا ہی نہیں۔ سارے نبی شرک سے پورے طور سے ہمیشہ پاک رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَالرُّجْلَ فَاهْجُرْ، بتوں کی گندگی سے دور رہے۔ کیا معنی؟ یہ آپ کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہلائے گا، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے سینے میں کینہ نہ رکھے اور بتوں سے متعلق وہ جو خیالات اور عقیدے ہیں اس سے پاکسا اپنے دل کو بنائے رکھے۔ فرمایا وَالرُّجْلَ فَاهْجُرْ، اور بتوں کی گندگی سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ احسان اس نیت سے نہیں کیجئے کہ وہاں سے کچھ زیادہ ملنے کی امید ہو۔ بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچائی گئی۔ احسان کرنا اللہ کے لیے ہو، احسان کرنے سے بندے سے آپ کسی اجرت کا مطالبہ مت کیجیے۔ انسان کا حال کیا ہے؟ احسان اسی پہ کرتا ہے جو زندگی بھر وہ اس کا احسان مند رہے۔ جب آپ سے کسی نے مطالبہ کیا، آپ نے کچھ دے دیا، کام ختم۔ آپ سوچے گا ہم نے اس کے تعاون کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمارا دستے نگری بنا رہے، ہمارے دروازے کا چکر ہی لگاتا رہے، ہمارے گھر پہ آ کے ہمیں سلامی بجا لاتا رہے۔ یہ در حقیقت احسان کو پانی میں ملا دینا ہے یا مٹی میں ملا دینا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان مت کیجئے کہ اس سے آپ زیادہ کا مطالبہ کریں۔ آپ نے 10 روپیہ دیا، امید رکھتے ہیں وہ 15 روپے تو دے گا ہی، اور اس کو زیادہ دیکھنا ہے تو شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجیے۔ آدمی لفاف گنتی کرتا ہے، اس کے نام کو لکھ کے رکھتا ہے، ہم نے فلاں آدمی کو 5000 دیا تھا، وہ میری بچی کی شادی میں آیا ہے، 10,000 دیا کہ نہیں دیا؟ ہم نے فلاں کو کہ بچہ بچی میں ولیمہ یا دعوت میں یہ گفٹ دیا تھا، اس سے قیمتی گفٹ ہم کو دیا کہ نہیں دیا ہے؟ تو نیت میں فطور شروع ہی میں پیدا ہو گیا تو برکت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے کسی کو اس نیت سے نہ دیجئے کہ وہاں سے کچھ زیادہ ملنے کی لالچ رکھتے ہو اور امید رکھتے ہو۔ آپ نے دیا ہے اللہ کے لیے دیا، وہ دے گا تو الحمدللہ، نہیں دے گا تب بھی الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ احسان اس نیت سے مت کیجئے کہ وہاں سے کثرت کا اور زیادہ ملنے کا ارادہ ہو یا زیادہ ملنے کی امید ہو۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی ہے، مقصد آپ کو کہنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی عملی زندگی کو نمونہ بنایا گیا کہ کائنات کا سب سے بڑا انسان اور اللہ کا سب سے پیارا اور محبوب انسان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے امتی کو اور زیادہ کتنی سختی کے ساتھ حکم دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ احسان اس نیت سے ہرگز مت کیجئے کہ وہاں سے زیادہ ملنے کی امید ہو۔ احسان کی کئی شکلیں ہیں، آپ نے کچھ راستہ دکھا دیا، آپ نے کبھی کھانا کھلا دیا، آپ نے کبھی بیگ پہ سوار کر کے کہیں اور پہنچا دیا، کہیں آپ نے کچھ لینا دینا کر دیا، کہیں آپ نے کبھی کس کی ضرورت پوری کر دی، تو آدمی اس کو بھناتا رہتا ہے، بنا کر رکھا فلاں موقع پر تو فلاں کا کام آئے تھے، آج ہمارے ساتھ ایسا ایسا کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دوسری وحی کے ذریعے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبردار کیا، اور در حقیقت آپ کے واسطے سے پوری امت کو خبردار کرنا مقصود ہے کہ آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ یہ بنیادی تعلیم شروعاتی دور کی۔
اور آخری آیت وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ غور کیجیے، ابھی تو پہلی مرتبہ آپ کو حکم مل رہا ہے سورہ اقرا کے بعد، اور آپ سے کہا گیا کہ اپنے رب کے لیے آپ کو صبر بھی کرنا ہے۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تب صبر کرنا ہوتا ہے، جب ساری سہولیات آپ کے پاس موجود ہے صبر کیا مانا رہا؟ بگڑے ہوئے ماحول میں آپ کو زندگی گزارنا ہے، ہر انسان آپ پر ڈھیلا پھینکتا ہے، ہر انسان آپ پر کیچڑ اچھالتا ہے، ہر آدمی آپ کی بے عزتی کرنے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی آپ کے خلاف مختلف قسم کے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ جب ایسے حالات میں جینا ہوگا تو کہ صبر کیجیے گا۔ یہاں سے وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ضرور آئی ہوگی جب حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا تھا یا لیتنی کنت جدعا، کاش کہ میں اس وقت طاقتور جوان ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کے علاقے سے نکالے گی۔ تو آپ نے فرمایا تھا اب مخرجیہم، یہ لوگ ہم کو نکال دیں گے؟ 40 سال تک ہم نے ان کے درمیان بے داغ زندگی گزاری ہے، یہ تو ہماری امانت و صداقت کی گواہی دیتے ہیں، ہر معاملہ میں ہم سے فیصلہ کرواتے ہیں، سارے مسائل کے ہم کا حل کرتے ہیں، ہمارے سامنے مسائل ان کے آتے ہیں، ہم ان کی نگرانی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، یہ لوگ ہم کو کیسے نکال دیں گے؟ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے جن جن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی ان کے ساتھ قوم کا معاملہ ایسے ہی رہا ہے، اور یہ سمجھ لیے کہ قیامت تک قوم کا معاملہ ایسے ہی رہتا ہے دائی اور مبلغ کے ساتھ۔ کیا کہا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ یہ دعوت و تبلیغ اپنے لیے نہیں کر رہے، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور واقعی صبر کے دامن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما، اور ایسا صبر کیا کہ ایسی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر ایک بیماری کے ذریعے سے مشہور ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کی دنیا میں جتنی تکلیف سارے انبیاء کو دی گئی تھی، ان تمام نبیوں کی تکالیف کو جمع کیا جائے تو ساری تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان فیض ترجمان سے کبھی بے صبری کے جملے نہیں نکلے، اور کبھی اپنے آپ کو بے صبرہ بنا کے نہیں پیش کیا۔ کیوں؟ شروع دور میں اللہ نے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں مکہ کی سرزمین پر سب سے اچھے انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اچھا نہیں مانتے تھے، سارے عوام و خواص چھوٹے بڑے عورت مرد ان کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن جس دن ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی سارے مخالف ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان مطلب کے لیے ساتھ دیتا ہے، جب ان کی دکھتی رگ پہ انگلی ڈال دیجئے گا تو تل ملا اٹھتا ہے۔ 3 سے 60 معبودان باطل کے سامنے، گردن جھکانے والے افراد کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ معبود ہے، تو جن جن کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور ساری ذمہ داریوں کو نبھانے والا سمجھ رکھا تھا، ان تمام کی تو جڑ کٹ گئی۔ لوگ تل ملا اٹھے اور کہا اس ایک آدمی کے نتیجے میں ہمارا عقیدے کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، ایسا کرتے ہیں انہی کو اتنا تنگ کرو کہ وہ اس کام سے بعد آ جائے۔ کبھی آپ کو لالچ دیا گیا، کبھی آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا، کبھی جسمانی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور حد تو یہ کر دیا کہ آپ کے قتل کرنے کے پروگرام بھی بنا لیے، اور پھر آپ کو مکہ المکرمہ کو خیر بات کہنا پڑا۔ مطلب کیا ہوا؟
دعوت و تبلیغ کی راہ میں اگر مخالفتیں آ رہی ہو تو مخالفتوں سے سمجھوتا نہ کیجیے. سب سے اچھی جگہ اگر آپ کو چھوڑنا پڑ جائے چھوڑ دیجئے، لیکن دعوت و تبلیغ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھیے. آج صورتحال کیا ہے؟ ہمارے بڑے بڑے علماء، جمعیتوں کی ذمہ داران، اللہ ہر ایک کو نیک سمجھ کی توفیق دے. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا اللہ کی اس کلام کو فراموش کر دیا ہے. ہم مدد کی گہار لگاتے ہیں، کبھی سی ایم کے دروازے پہنچتے ہیں، کبھی پی ایم کے دروازے پہنچتے ہیں. جس کام کو انبیاء و مرسلین نے دعوت و تبلیغ کی صورت میں انجام دیا تھا، اس کام سے ہم کوسوں دور ہیں. ایک انسان نبی بنا، پورا اہل مکہ کو آپ نے دعوت دیا ہے اور سب کی مخالفت مول لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ نکالا ہے. ایک آدمی پوری قوم کی کایا پلٹ کر سکتا ہے تو پوری قوم میں لاکھوں کی تعداد میں علماء اور ذمہ داران جمعیت و جماعت ہے، کیوں نہیں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور مستقل کوئی پلان بنا کر پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں. دعوت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آدمی ذلت و خواری سے دوچار. حدیث رسول بھی ہے، اب دعا بھی کرو گے آپ کی دعا بھی نہیں سنی جائے گی. امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، ورنہ تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے. آج مسجد حرمین شریفین میں 40 منٹ کی دعا ہوتی ہے، لیکن پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے امن و امان کی بحالی نہیں ہو پاتی. کیوں؟ کہ ہم نے اجتماعی شکل میں یا انفرادی صورت میں اس دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیا ہے جس کے انجام دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس کے عملی جامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا ہے. نتیجے کے طور پر ہماری دعا بھی رائے گاہ چلی جاتی، ظاہری شکل میں قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجیے. صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اگر کسی نے ایک تماشا لگا دیا ہم خاموش ہو جاتے، یہ بھی صبر ہے. یہ صبر کا ادنا درجہ ہے. صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا. لوگ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آپ کے مخالف ہو رہے ہیں تو دعوت و تبلیغ کو مت چھوڑیے، اس کام کو اور زیادہ تیزی سے کیجیے. اپنی اس مشن پر قائم و دائم رہیے، ڈٹے رہیے. اس کا نام ہے صبر کرنا. اس مناسبت سے اس ڈٹنے کی شکل کبھی جنگ بدر میں دکھائی دی، کبھی جنگ احد میں دکھائی دی، کبھی خندق میں دکھائی دی، اور اس طرح جنگوں میں دکھائی دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا ہے. فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. کبھی بھی شرک اور کفر اور خلاف شریعت باتوں پر سمجھوتا نہ کیجئے. جو بات آپ کو پیغام کی شکل میں پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے آپ اسے پہنچاتے رہیے. نتیجہ، مال اور انجام اللہ پہ چھوڑ دیجیے. کام آپ کا پیغام پہنچانا ہے، کس کو ہدایت سے نوازنا ہے وہ اللہ کام ہے، اور کس کو محروم ہدایت کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام ہے. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہے. اس لیے اپنا کام کیجئے، پیغام پہنچائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگے. اس سے پہلے سورہ مزمل یہ بات آ چکی ہے کہ جب تک آپ خاموش تھے آپ کو لوگ اپنے سروں پہ رکھا کرتے تھے، آپ کے لیے پلکیں بچھایا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے دعوت و تبلیغ کی ہے تو آپ کی زبردست مخالفت ہوئی ہے. ان مخالفتوں کے نتیجے میں ایک ایک مخالف کے پاس جا کر عذر معذرت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان تمام کو نمٹنے کے لیے دن میں دعوت و تبلیغ کیجیے اور رات میں تہجد گزاری کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیے. دیکھیے اللہ کس طرح راستہ ہموار کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے پڑھا ہے کہ 23 سالہ نبوی زندگی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، ویسی نظیر اور ویسی تاریخ کہیں ملتی نہیں ہے اور قیامت تک ویسی تاریخ مل بھی نہیں سکے گی. بس ہمیں قرآن مقدس کی آیات میں
بار بار غور و فکر کرنا چاہیے کہ شروع دور میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تحمل سے کام لینے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل اسی انداز سے کر کے دکھایا۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔